ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سامعین ذی وقار، محبوبوں کی ذکر کی محفل سے جانا ازل سے اہل محبت کا وتیرہ رہا ہے. محبوبوں کی ذکر کی محفل سے جانا ازل سے اہل محبت کا وتیرہ رہا ہے. کہیں رب تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو کہیں رب تعالیٰ کے محبوب کی رسالت کا تذکرہ کیا جاتا ہے. کہیں اس مدینے والے کی آمد کے نام سے محفل سجائی جاتی ہے تو کہیں اہل بیت کی شان کا تذکرہ کیا جاتا ہے. کہیں صدیق اکبر کی صداقت کا تذکرہ ہوتا ہے تو کہیں عمر فاروق کی عدالت کا تذکرہ ہوتا ہے. کہیں عثمان غنی کی صحابت کا تذکرہ ہوتا ہے تو کہیں حیدر کرار کی بہادری کا تذکرہ ہوتا ہے. الغرض صحابہ کے نام پہ محفلیں سجائی جاتی ہیں تو کہیں تابعین کے نام پہ محفلیں سجائی جاتی ہیں. اسی وتیرہ محبت کو برقرار رکھتے ہوئے آج ہم سب محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے 11ویں شریف میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس 11ویں شریف کی صدارت جناب شہباز کشمیر صوفی محمد حسین محی الدین قادری قلندری کائناتی سجادہ نشین دربار علیہ دوتھان شریف آزاد کشمیر کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ہماری محفل کی زینت بنے جناب ممبر کنٹونمنٹ بورڈ جناب حاجی محمد ظفر اقبال صاحب. ان کے ساتھ ساتھ تحریک منہاج القرآن کے عظیم رہنما جناب علامہ نفیس احمد قادری صاحب اور دیگر مہمانان گرامی قدر کو، پنڈال میں بیٹھے ہوئے جملہ مہمانان گرامی قدر کو، خواتین کو، بچوں کو آج کی اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. سامعین ذی وقار، بلا تاخیر تلاوت قرآن مجید کے لیے میں دعوت دوں گا جناب حافظ حالت صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی آیات مبینات سے حاضرین کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. جناب حافظ حالت صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان.
والنجم والشجر يسجدان وسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأقمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سامعین ذی وقار، شاعر نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں حضور کی تعریف بیان کی۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءِ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ شاعر کہتا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، کہ آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ اے مدینے والے، آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ اگلے ہی شعر میں وہ کہتا ہے کہ کیوں نہیں دیکھا؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءِ، اس لیے نہیں دیکھا کہ آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، قدرت نے آپ کو ہر عیب سے مبرہ تخلیق کیا۔ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ کو ایسے تخلیق کیا جیسا کہ آپ چاہتے تھے۔ سامعین ذی وقار، بلا تاخیر نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب حافظ فہیم الدین قادری کو کہ وہ تشریف لائیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ آپ کی نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں حافظ فہیم الدین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ،
وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، مگر عرش نشیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. زیارت کا شرف دے، اے شاہ زمل اپنی زیارت کا شرف دے. بے چین ہیں آنکھیں بیتاب جبیں ہے، بے چین ہیں آنکھیں میری بیتاب جبیں ہے. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. میرا خالق صبر دو، میرا خالق صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، مولا علی کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ، مولا علی کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ. میری لاج رکھنا میرا، میری لاج رکھنا میرا، میں فقیر ہوں تمہارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرے میرا بنے ہیں دولہا، شادی رچی ہوئی ہے
سب اولیاء براتی، سب اولیاء براتی، کیا خوب ہے نظارہ سرکار غوث نظر کرم خدا را جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا غوث جلی کا منگتا، غوث جلی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا سرکار غوث نظر کرم خدا را دنیا میں سب کا کوئی تو آسرا ہے، دنیا میں سب کا کوئی تو آسرا ہے، میرا بجز تمہارے، میرا بجز تمہارے کوئی آسرا نہیں ہے، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔ ماشاءاللہ سنا گسترے شاہدی ہو گیا ہوں، سنا گسترے شاہدی ہو گیا ہوں، میں ہم نطق روح الامی ہو گیا ہوں، سنا گسترے شاہدی ہو گیا ہوں، میں ہم نطق روح الامی ہو گیا ہوں، سنائے نبی قاسمی وہ عطا ہے کہ ذرہ تھا روشن نگی ہو گیا ہوں، کہ ذرہ تھا روشن نگی ہو گیا ہوں۔ سامعین زیوکار بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں جناب حافظ عدنان صاحب کو کہ وہ ایک کلام پیش کریں۔ آپ کے نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں جناب حافظ عدنان صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سناہان مصطفیٰ۔ درود پاک تمام احباب جوش اور محبت کے ساتھ بآواز بلند مل کے پڑھ لیجیے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھ لیجیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، آقا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا،
جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضور پیر صاحب کے حکم پر ایک پنجابی کا کلام ہے، چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ محفل پاک وچ بیٹھن والیاں تے اللہ پاک نے کرم کمائے ہوئے نے، اس محفل پاک وچ بیٹھن والیاں تے اللہ پاک نے کرم کمائے ہوئے نے، اپنا کوئی کمال نہیں رب دی سائیاں آپ ہی رنگ چڑھائے ہوئے نے۔ بابا دے بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اپنا کوئی کمال نہیں رب دی سائیاں آپ ہی رنگ چڑھائے ہوئے نے، کہ جڑے بیٹھے نے آپ دی بزم اندر اوے لجپالاں دے سارے بلائے ہوئے نے، تے انج لگدا اے مینوں فیضان اے تے او کملی والے تشریف لے آئے ہوئے نے، کملی والے تشریف لے آئے ہوئے نے، کملی والے تشریف لے آئے ہوئے نے۔ اور شعر سنیے گا کہ دو جہان انہاں نو سلام کر دے، تیرے در دے جڑے مرید بن گئے۔ کہہ دو یار سبحان اللہ۔ ہاں دو جہان انہاں نو سلام کر دے، تیرے در دے جڑے مرید بن گئے، آقا تیرے در دے ٹکڑے کھان والے، کوئی باہو تے کوئی باہ یزید بن گئے، تیرے ٹکڑے کھان والے، کوئی باہو تے کوئی باہ یزید بن گئے۔ توجہ کیجئے گا کہ جنہ تیرے حسین نال ویر پایا، او جہنمی شمر یزید بن گئے، تے جنہ حسین دے نانے نال پیار پایا، او کوئی داتا بن گئے، کوئی فرید بن گئے، کوئی داتا بن گئے، کوئی فرید بن گئے، کوئی داتا بن گئے، کوئی فرید بن گئے۔ اور ایک دن بلبل نے کوئل نو دتا تانا، نی خبرے کیڑی تکسیر نو پھڑی ہوئیں، ایک دن بلبل نے کوئل نو دتا تانا، نی خبرے کیڑی تکسیر نو پھڑی ہوئیں، نی تیری مست آواز تے رنگ کالا، خبر حسن دے نال تو لڑی ہوئیں، تے گل سن کوئل نے او موڑ جواب دیتا، نی میں تے کسے تکسیر نو نہیں پڑی ہوئیاں، نی لگی ٹیس تے ہو گیا رنگ کالا، نی میں تے عشق محمد چ سڑی ہوئیاں، میں تے عشق محمد چ سڑی ہوئیاں، میں تے عشق محمد چ سڑی ہوئیاں۔ اور شعر سنیے گا، منزل اتے وسیلے بغیر یارو، نہ کوئی خاص پہنچے نہ کوئی عام پہنچے، منزل اتے وسیلے بغیر یارو، نہ کوئی خاص پہنچے نہ کوئی عام پہنچے،
تے بنا کوڈ تے فون بغیر یارو کسی جگہ تے کوئی نہ پیغام پہنچے تے کوہ طور تے اور رابطہ پیا کرنا موسیٰ کرن لئی جدو کلام پہنچے تے ٹیلی فون بغیر جے پہنچ سکتا ہے یا درود پہنچے یا سلام پہنچے یا درود پہنچے یا سلام پہنچے. اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں کہ اونا دی یاد اسی اج منا رہے ہیں جنہ لئی کائنات سجائی گئی ہے. اونا دی یاد اسی اج منا رہے ہیں جنہ لئی کائنات سجائی گئی ہے. رستہ ویکھ دے رہے جدہ نبی سارے ہستیو تشریف لے آئی ہوئی ہے. تے سونے نے صدیا جنہ نو آئے بیٹھے بدلی نور دی محفل تے چائی ہوئی ہے. ناصر شاہ او محفلہ کری جان دے ڈیوٹی جنہ دی آقا نے لائی ہوئی ہے. ڈیوٹی جنہ دی آقا نے لائی ہوئی ہے. ڈیوٹی جنہ دی آقا نے لائی ہوئی ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. سامعین ذی وقار ایک طویل لسٹ ہے سناہان مصطفیٰ کی، لیکن وقت اپنے دامن میں گنجائش نہیں رکھتا. میں ان احباب سے معذرت کروں گا کیونکہ اس کے بعد نماز مغرب کا وقت ہو جائے گا. بزرگوں نے دعا بھی کرنی ہے، اس کے بعد آپ تمام احباب نے لنگر بھی تناول کرنا ہے. تو میری آنے والے مقررین سے گزارش ہے کہ ایک دو لوگ بات کریں گے تو مختصر وقت کے اندر اپنے کلام کو عوام کے سامنے پہنچائیں. سامعین ذی وقار بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں جناب مرکزی رہنما منہاج القرآن جناب علامہ نفیس احمد قادری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ تمام احباب سے خطاب فرمائیں. جناب علامہ نفیس احمد قادری صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیے محبت کے ساتھ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن. امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن. در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. زینت مسند صدارت پیر طریقت شہباز کشمیر مخلصی حضرت صوفی محمد حسین محی الدین قادری صاحب زیدہ عمرہ زیب آستانہ عالیہ قادریہ دوتھان شریف، دیگر سٹیج پر تشریف فرما معزز محترم سامعین و ناظرین. آج کی یہ عظیم الشان روح پرور رکت امیز وجد آفرین محفل 11ویں شریف جو آستانہ عالیہ حاضہ پر انعقاد پذیر ہے، میں صمیم قلب سے حضرت قبلہ پیر صاحب کو اور آپ کے جملہ رفقا کو اس خوبصورت سالانہ محفل 11ویں شریف کے انعقاد پر صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں.
اور سرکار سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے اس آستانے پر ایسی محافل کا انعقاد ہوتا رہتا ہے، اور یہ اس درگاہ کا فیض ہے جس درگاہ پر ہمیں قبلہ پیر صاحب کی سرپرستی میں حاضری ہوئی، اور فیضان سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ آستانہ عالیہ دوتھان شریف پر جاری اور ساری ہے۔ آپ نے منقبت کی صورت میں اور قوالی کی صورت میں سرکار سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شان کے تذکرے سنے۔ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ اولیاء کے امام ہیں، امام الاولیاء ہیں۔ اللہ نے جس طرح انبیاء میں 1.25 لاکھ انبیاء کا امام تاجدار کائنات کو بنایا ہے، اسی طرح تمام اولیاء کے امام سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں ایک بات میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، کئیوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہوگا کہ ذکر صرف اللہ کا کریں، آپ اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر کبھی مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، کبھی غوث العظم کا ذکر کرتے ہیں، کبھی داتا علی اجویری کا ذکر کرتے ہیں، کبھی گنج شکر کا ذکر کرتے ہیں، کبھی سلطان باہو کا ذکر کرتے ہیں۔ ذکر تو صرف خدا کا کریں لوگوں، خدا کا ذکر وہ جو کثرت سے کیا جاتا ہے، وہی رب جس کتاب لا ریب میں فرماتا ہے میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، مجھے پکارو، اسی کتاب لا ریب میں اللہ فرماتا ہے میرے لیے ولیوں کا ذکر کرو، میرے محبوبوں کا ذکر کرو۔ اور اللہ کے محبوبوں کے ذکر سے کیا ملتا ہے؟ فرمایا اللہ کے محبوب نے خوشخبری سنائی، فرمایا ذکر الانبیاء من العبادہ، انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ کیا ہے بولیے؟ انبیاء کا ذکر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا حضرت انبیاء کا ذکر تو عبادت ہے، اولیاء کے ذکر سے کیا ملتا ہے؟ فرمایا انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور اولیاء کے ذکر سے رب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سامعین عزیز محترم، اسی لیے ہم اولیاء کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے خدا کا ذکر کیا ہوتا ہے۔ جو خدا کے ذاکر ہوتے ہیں اللہ ان کا ذکر کیسے کرتا ہے؟ آج صدیاں بیت گئی، سیدنا غوث العظم بغداد کے اس شہر میں تشریف فرمائے، آرام فرمائے، مگر مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب ہر کوئی وہاں حاضری کے لیے تڑپ رہا ہے۔ کوئی جا کر اپنی پیاس بجھاتے ہیں اور کوئی دور دراز بیٹھ کر ان کا ذکر کر کے اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ کیوں کہ ان کی شان ایسی ہے کہ تاجدار گولڑا کا جب قلم اٹھتا ہے تو کیا خوب کہتے ہیں کہ اللہ رے کیا مرتبہ غوث جلی ہے، اللہ رے کیا مرتبہ غوث جلی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے، اور اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے۔ اولاد حسن جن کا نسب بھی اعلیٰ، جن کا حسب بھی اعلیٰ، جن کی عبادت بھی اعلیٰ، جن کا تقوی بھی اعلیٰ، جن کی زندگی بھی اعلیٰ، جن کی زندگی کا ہر لمحہ جب یاد خدا اور یاد مصطفیٰ میں گزرتا ہے تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، خالی عبدالقادر ہوتے ہیں۔ میرے آقا اتنی خیرات دیتے ہیں، اتنی خیرات دیتے ہیں کہ پھر وہ خیرات معدود نہیں ہوتی، لامحدود ہوتی ہے۔ کتنی لامحدود ہوتی ہے؟ پھر سہروردی جاتا ہے وہاں سے خیرات لیتا ہے، چشتی جاتا ہے وہاں سے خیرات لیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کا جو بھی امتی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے، حضور کی بارگاہ سے اتنی کرم نوازیاں ہوتی ہیں، اتنی کرم نوازیاں ہوتی ہیں، جاتے ہیں تو صرف سلطان العارفین باہو ہوتے ہیں، واپس پلٹتے ہیں صرف باہو نہیں رہتے بلکہ سلطان باہو بنا دیے جاتے ہیں۔ لوگوں اللہ کے ولیوں کے ذکر سے، اللہ کے ولیوں کے ذکر سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ رب کے ذکر کرنے والے یہ اللہ ان اپنے پیاروں کو
وہ کمال عطا فرماتا ہے کہ جن کے دل میں ہر وقت خدا بستا رہتا ہے، جب ظاہراً اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں تب بھی اللہ ان کے ذکر کو اسی طرح زندہ رکھتا ہے۔ کیوں زندہ رکھتا ہے؟ کبھی سوچا یہ خدا کی بارگاہ میں ایسے بکے تھے۔ حضرت رابعہ بصری آپ حج کے لیے تشریف لے جا رہی ہیں، سفر میں ایک شخص آپ کی طرح متوجہ ہوا، عرض کرنے لگا میں آپ کا بڑا محبوب ہوں، میں آپ سے اتنا پیار کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنا پیار کرتا ہوں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو، مگر یاد رکھو کیوں محبت کرتے ہو؟ کہتے ہیں آپ بڑی خوبصورت ہیں، حسین و جمیل ہیں، اس لیے میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا دیکھو مجھ سے زیادہ حسین و جمیل ایک میری اور بہن بھی ہے، مجھ سے زیادہ حسین ہے، جمیل ہے۔ اس نے وہ جو آپ کا محب تھا جب یہ سنا تو اس نے کہا وہ کہاں ہے؟ فرمایا وہ تمہارے پیچھے کھڑی ہے۔ اس نے ان کی محبت سے اپنا چہرہ ہٹا کر ان کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنے پیچھے دیکھنا شروع کر دیا۔ آپ نے اس کو تپھڑ مارا اور فرمایا سن، تیری محبت میرے لیے صرف اتنی ہے کہ میری بہن کے حسن و جمال کا جب میں نے تجھے بتایا تو ادھر دیکھنے لگا۔ اللہ اکبر۔ جب اسے ڈانٹا گیا تو پھر وہ کہنے لگا میں جس رب کا بندہ ہوں، جس کی محبت کے میں نعرے لگاتا ہوں، جس کی محبت کا میں دم بھرتا ہوں، ارے ایک انسان کی محبت سے مجھے یہ کچھ ملا تو اگر اس کی محبت میں جھوٹا پڑ گیا تو پھر مجھے کیا ملے گا؟ لوگوں، اللہ سے محبت رکھنے والوں، مومن کی تو شان ہے رب سے محبت کی جائے۔ یہ مومن وہ تھا جسے 5 وقت آپ مسجد میں دیکھتے، قرآن کی تلاوت کرتے دیکھتے، ذکر و اذکار کرتے دیکھتے۔ آج محفل سجی ہوتی ہے، لنگر کا اہتمام ہوتا ہے، مگر ہم چند گھڑیاں اللہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھنے سے کتراتے ہیں۔ مومن کی شان اور علامت کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا وہ ہوتا ہے جو اشد حبا للہ، رب سے شدت کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ ذرا سوچئے مسلمانوں، سوچو ہم کس حد تک گر چکے ہیں اور ایمان کی وہ کون سی علامات اور نشانیاں ہیں کہ جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے مومن شدت میں اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور ہماری محبت یہ کیا شدت سے ہے؟ اگر رب سے محبت ہوتی تو سحری کے وقت اٹھ کر ہم اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے، رب کو پکارنے والے ہوتے، ہم خدا کے سامنے جبین نیاز کو جھکانے والے ہوتے۔ یہ اولیاء اللہ کے آستانے یہ ویسے آباد نہیں ہیں، یہ اس لیے آباد ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں خدا کو یاد کیا ہوتا ہے، اور جو خدا کا محب ہو جاتا ہے پھر اس پہ کرم یہ ہوتا ہے، وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں، شمال میں ہو یا جنوب میں، اللہ اس پر اتنا کرم فرماتا ہے، اتنا کرم فرماتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد بھی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ وہ رب کا ذاکر تھا، اللہ نے اس کا چرچا پوری کائنات میں ایسا کر دیا کہ ہر ایک کی زبان پہ جاری ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء۔ آج غوث اعظم کے ڈنکے بج رہے ہیں، بجتے رہیں گے، وہ آستانہ عالیہ قادریہ ہو یا چشتیہ، نقشبندیہ ہو یا سہروردیہ، ہر ایک آستانے پہ میرے غوث پاک کا چرچا ہوتا ہے۔ 11ویں کی محفل سجائی جاتی ہے، رب کو یاد کیا جاتا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ سے خیرات لی
جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے رب کو یاد کیا تھا، رب نے ان کا چرچا کرنا شروع کر دیا۔ میرے آقا کے غلاموں، اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچا وہی ہوتا ہے جس کو دیکھیں تو خدا یاد آ جائے، جس کی محفل میں بیٹھیں تو خدا یاد آ جائے، اور جس کا بیان اور واز سنیں تو رب کا خوف اور خشیت دل میں پیدا ہو جائے۔ سمجھ لو کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا پیارا ہے، اور رب کی بارگاہ میں یہ قبول ہے۔ آئیے اپنی دل کو بھی اور اپنی زبانوں کو بھی اور اپنی زندگی کے معمولات میں بھی خدا اور مصطفیٰ کے شریعت کے لے آؤ، تاکہ سکون مل جائے، طمانینت مل جائے۔ اللہ کریم آستانہ عالیہ دوتھان شریف کا فیض جاری اور ساری رکھے۔ قبلہ حضرت صاحب کو عمر بالخیر عطا فرمائے، اور آپ تمام یہاں آنے والے، اللہ مجھے آپ کو حقائق کو سمجھ کر ماننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ ماشاءاللہ سامعین ذوقار، بلا تاخیر میں اپنے آخری مقرر جناب حافظ فیضان حسین قادری کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر گفتگو فرمائیں۔ جناب حافظ فیضان حسین قادری۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ امیر دستگیر غوث اعظم قطب ربانی، حبیب سید عالم زہ محبوب سبحانی۔ اللہ کریم کے فضل و احسان سے اور آقا علیہ السلام کے نالین کے تصدق ہم احباب آج حضور غوث الورا سید الاولیاء کی اس مجلس 11ویں شریف میں شریک ہیں، جس کی صدارت حضرت قبلہ صوفی باصفا حضرت صوفی محمد حسین محی الدین قادری قلندری کائناتی مدظل العالی فرما رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ سٹیج پہ تشریف فرما ہیں قبلہ علامہ نفیس القادری صاحب، اور دور و نزدیک سے آنے والے جتنے بھی احباب ہیں، سب کا آنا اللہ کریم قبول فرمائے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سب یہاں پہ اس مجلس میں بیٹھنا ہمارے لیے بھی شرف کی بات ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں ان لوگوں میں سے چنا اور یہاں تک پہنچایا کہ اپنے محبوب کی محفل میں بٹھایا، اور جو اس کے محبوب تھے اس کا ذکر کرنے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی، اور پھر اس کے بعد اس دنیا کو تخلیق کیا۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیجا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنایا تو پھر ان انسانوں میں سے کچھ ایسے لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اور اپنا محبوب بنا دیا، یعنی خود رب تعالیٰ ان کا محبوب بن گیا۔ اللہ کریم نے اس کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح فرمایا کہ ان الذین آمنوا، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی ایسے اعمال کیے کہ جن کے ذریعے وہ رب تعالیٰ کے شرف قبولیت کو پا گئے۔ اللہ کریم کے ہاں انہوں نے یہ شرف محبوبیت کو پایا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا،
تو ان قریب اللہ کریم ان کے ان اعمال کے سبب ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. یعنی کیسے محبت پیدا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ خود بھی ان کا محبوب ان کا محب بن جائے گا، اور جو اس کی مخلوق ہے رب تعالیٰ ان کو بھی اس اپنے محبوب کا محب بنا دے گا. اسی آیت قرآنی کی تشریح آقا علیہ السلام کے اس قول مبارک سے ہوتی ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا ان اللہ اذا احب عبدا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی محبوب سے کسی عبد سے محبت کرتا ہے، ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ جبریل کو بلاتا ہے. فقال انی احب فلانا، اور بلا کر پھر کہتا ہے کہ اے جبریل میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں تو تو کیا کر. فقال انی احب فلانا، کہ اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر. اور پھر جب جبریل اس سے محبت کرتے ہیں تو پھر فرمایا ثم ینادی فی السماء، کہ پھر اس کا تذکرہ اور اس کا اعلان اس کی منادی آسمانوں میں کرا دی جاتی ہے. پھر جبریل کہتے ہیں فقال ان اللہ احب فلانا، کہ اے آسمان والو اللہ کریم فلاں شخص سے محبت کرتا ہے. فاحبہ، تو اے آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو. پھر آسمان کی تمام مخلوق تمام نوری اس سے محبت کرتے ہیں. تو پھر ثم ینادی فی السماء، اور پھر ثم یودع لہ القبول فی الارض، اور پھر جو زمین کے باسی ہوتے ہیں زمین کی مخلوق میں اس شخص کی قبولیت رکھ دی جاتی ہے. پھر اللہ کریم کا وہ شخص اس کی محبت کو اللہ کریم جب اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو پھر اس کا تذکرہ بھی لوگوں میں عام کر دیتا ہے. پھر صدیاں بیت جاتی ہیں لیکن معین الدین چشتی کا خواجہ معین الدین غریب نواز کے نام سے ذکر ہوتا رہتا ہے. لوگوں صدیاں بیت جاتی ہیں، خواجہ نقشبند کا ذکر ہوتا رہتا ہے. اور اللہ کریم جس شخص کو جتنا محبوب بنا لے، جو شخص اللہ کے ہاں جتنا محبوب بن جائے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ اسی طرح بلند کر دیتا ہے. اسی طرح صدیاں بیت گئی، ہم آج بھی میرا میرا کرتے ہیں. اسی ضمن میں اب جو لوگ اللہ کے محبوبوں سے محبت کرتے ہیں ان کو کیا صلہ ملتا ہے، تو اس بارے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں. یہ واقعہ ہے حضور غوث الورا کے طالب علمی کے زمانے کا. آپ کے طالب علم ساتھی تھے حضرت ابو سعید عبداللہ. آپ فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت بغداد میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ہمارے بغداد میں ایسے ہوا کہ ایک محمد غوث نامی ایک بزرگ آگئے اور ان کی کافی شہرہ ہو گیا، یعنی وہ کافی مشہور ہو گئے. اور ان کی ایک کرامت یہ تھی کہ وہ مجلس میں جب جلوہ افروز ہوتے تو بات کرتے کرتے وہ آنکھوں سے لوگوں کی اوجھل ہو جاتے اور پھر کچھ دیر بعد واپس مجلس میں آتے. تو یہ بات جب انہوں نے سنی ابو سعید عبداللہ نے جو غوث پاک کے کلاس فیلو تھے، تو انہوں نے اور غوث پاک نے اور ان کے ساتھ ایک اور تیسرے ابن سقا نامی شخص تھا، یہ تینوں نے ارادہ کیا کہ آپ حضرت کو ملنے جائیں. اب جو ابن سقا تھا یہ کافی ذہین شخص تھا اور علم پہ بڑا عبور تھا اسے، اور مغرور بھی تھا، اپنے علم پہ مغرور تھا. اور راستے میں جاتے ہوئے اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ آج دیکھنا میں یہ جو محمد غوث نامی بزرگ آئے ہیں ان سے ایسا سوال کروں گا کہ ان کو میرے سوال کا جواب نہیں آئے گا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسے ایسے سوال انہوں نے ذہن میں رکھے ہوتے ہیں کہ فلاں شخص کو میرے سوال کا جواب آئے گا ہی نہیں. انہوں نے بھی یہی ارادہ کیا ابن سقا نامی جو شخص تھا کہ آج ان بزرگوں سے ایسا سوال کرنا ہے کہ ان کو میرے سوال کا جواب نہیں آئے گا، گویا ان کی علمی قابلیت کھل جائے گی. تو پھر جو ابو سعید عبداللہ ہیں ان کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگا آپ کیا سوال کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ سوال تو میں بھی کروں گا مگر میں پہلے تھوڑا چھوٹا سوال کروں گا، ان کو پرکھوں گا کہ ان کی علمی قابلیت کتنی ہے، پھر میں اگلا سوال کروں گا. پھر یہ دونوں متوجہ ہوتے ہیں سید الورا حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی شیخ سید عبدالقادر جیلانی کی طرف. کہتے ہیں عبدالقادر تو نہیں سوال کرے گا کوئی، تو بھی تو ہمارے ساتھ جا رہا ہے. تو حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ میں
سوال تو کوئی نہیں کروں گا، میں اللہ کے محبوبوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے جو ولی ہیں یا اللہ کے جو دوست ہیں ان سے میں محبت کرنے والا ہوں، ان کی صحبت سے کوئی جو اچھی بات ملی وہ میں اپنے پلے باندھ دوں گا، اور اللہ ان کے دیکھنے کے تصدق میری بھی مغفرت فرما دے گا۔ یہ حضرت غوث پاک نے ارادہ کیا، اور بچپن کی عمر ہے، جب آپ تینوں ان کی مجلس میں پہنچے تو ویسے ہی ہوا کہ محمد غوث نامی جو بزرگ تھے وہ اپنی مجلس سے اوجھل ہو گئے، اور پھر جب آئے تو آپ کی طبیعت میں بڑا جلال اور رعب تھا۔ وہ مخاطب ہوئے ابن سقا سے، کہا کہ اے ابن سقا، تو کہتا تھا کہ میں ایسا سوال کروں گا کہ مجھے جواب نہیں آئے گا، تو کر سوال۔ اتنے رعب اور دبدبے سے اس سے یہ بات کی کہ اسے وہ سوال ہی بھول گیا، اور اس نے ہاتھ جوڑ لیے۔ آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کے محبوبوں سے دشمنی رکھتا ہے جن کو اللہ اپنا محبوب بناتا ہے، تو ان لوگوں سے دشمنی رکھتا ہے، تو گویا میں تجھ میں سے کفر کی بو محسوس کر رہا ہوں۔ اور پھر ابو سعید عبداللہ کی طرف مخاطب ہوئے، فرمایا تو اللہ کے محبوبوں کو جو اس کے ولی ہیں ان کو پرکھتا ہے کہ ان کی قابلیت کتنی ہے، تجھے میں کفر پہ مرتے ہوئے تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ تو دنیا دار ہو جائے گا۔ اور اسی طرح پھر جب غوث اعظم کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا کیا غوث اعظم، آپ نے کہا تھا کہ میں اللہ کے ولیوں سے رکھتا ہوں، تو سنو میں تو نہیں رہوں گا، لیکن عبد القادر یہی بغداد کا شہر ہوگا، اور یہی بغداد کی مسجد ہوگی کہ 70 ہزار کا مجمع تمہارا خطاب سنے گا، اور اللہ اس کو ولی بنائے گا جس کو تم اپنا قدم اور تلوہ عطا کرو گے، یہ آپ نے فرمایا۔ اور پھر ابو سعید عبداللہ نے لکھا کہ وقت گزر گیا، وقت گزرتے گزرتے جو ابن سقا تھا وہ روم چلا گیا، وہاں پر اس کو ایک عیسائی بادشاہ کی بیٹی سے پیار ہو گیا، تو گویا اس نے اپنا مذہب بھی چینج کر لیا، اور آپ حضرت کی بات پوری ہوگی کہ وہ اینڈ پہ آ کے کفر پہ مرا۔ اور پھر ابو سعید عبداللہ کہتے ہیں میں بھی ایران آیا، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ کے وزیر خزانہ کا عہدہ بخش دیا، اور میں بھی دولت میں مصروف ہو گیا اور دنیا دار ہو گیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ غوث پاک جو عبد القادر ہمارے ساتھ پڑھتا تھا وہی بغداد کی گلیاں تھی، ایک چھوٹی سی مسجد سے خطاب شروع کیا، اور پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ 70 ہزار کا مجمع ہے، اور اس میں آپ نے اعلان کیا کہ ہر ولی کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، تو سوئے جس کی گردن پہ میرا پاؤں، جس کو میرا تلوہ نصیب نہیں ہوگا، جس کی گردن پہ میری مور نہیں لگے گی وہ ولی نہیں بن سکتا۔ اور ہم نے دیکھا کہ اولیاء نے اپنی گردنیں جھکا لی۔ لوگوں تمہارے لیے پیغام یہی ہے کہ اللہ کے بندوں سے محبت کرو اور اللہ کے محبوبوں کو اپنا محبوب بنا لو، اسی وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے گا۔ اللہ کریم آپ تمام احباب کا آنا قبول فرمائے اور اس محفل کو سجانا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حاضرین محترم، الدعاء مخ العبادہ، وقت ہے دعا کا۔ آپ سب اپنا اپنا جو کچھ پڑھا ہے وہ سرکار کی دعا کے ساتھ ملت کریں، اور جن احباب نے لکھوایا ہے وہ ملت ہو چکا ہے، لیکن اس سے پہلے سرکار دو جہاں کی فرمان کے جس چہرے کو دیکھ کر تمہیں رب یاد آ جائے، دراصل وہی رب کا ولی ہے، اور مجھے اور آپ کو یہاں بلا کر بٹھا کر اتنا ناز اور ترنم عطا کر کے اس خوبصورت محفل کی اگر کوئی کیفیت بخشی ہے تو وہ سارا سہرا ہمارے پیر و مرشد کو جاتا ہے۔ جناب قبلہ صوفی محمد حسین محی الدین قادری قلندری کائناتی، ہم تمام شرکائے محفل، آپ کے تمام خادم، آپ کے بچے اولادیں، آپ کے صاحبزادگان، آپ کے خانہ اور آپ کی اولاد اور آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم گناہگاروں کو آپ نے یہ سوچ، یہ راستہ، یہ طریقہ اور یہ سلیقہ بخشا اور ہمیں اس محفل میں شریک ہونے کا موقع عطا کیا۔ اسی کے ساتھ آپ سے التجا کرتے ہیں کہ آج کی محفل میں پوری دنیا عذاب میں پھنسی ہے، مشکلات میں پھنسی ہے، گری ہے، جہاں دنیا کے اس عذاب اور مشکل کے لیے آپ کی خصوصی دعا ہوگی، وہاں اس محفل میں شریک تمام لوگوں کی روحانی منزلوں کو آسانی کے لیے بھی دعا کی التجا ہے۔ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، آپ سے التماس ہے کہ دعا فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب وقت ساتھ نہیں دیتا، میں نے اپنا سارا ٹائم ان سب دوستوں کو دیا اور یہاں محفل سماع کا ایک منظر آپ سب لوگوں نے دیکھا۔ اب دوسری نماز کا وقت آ گیا ہے، صبح سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے کا وقت بھی نکل چکا، اب یعنی شام کا کھانا ہے، دن کا کھانا اب آپ شام کو کھائیں گے۔ تو اگر وقت پہ آپ آ جاتے 11 بجے تو 3 بجے دعا ہو جاتی، لیکن لوگوں کا آنا لیٹ ہوا۔ چلو یہ 24 گھنٹے ہم بیٹھے رہتے ہیں، کوئی تھوڑا ٹائم زیادہ بھی گزر گیا تو اس کو فیل نہ کرنا۔ تو اب میں آپ سے آپ کا آنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سرکار غوث پاک کی محفل میں آپ آئیں گے، جو آپ کی جائز نیتیں وہ ذہن میں رکھیں۔ اس وقت پوری دنیا اس وبائی مرض سے، کرونا کی وبا سے پوری دنیا، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اللہ تعالیٰ نے، اللہ جب چاہتا ہے وہ ایک مچھر پیدا کر کے جو جعلی خدا بنتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، ایک ہی مچھر اس نے نمرود کے دماغ میں ڈال دیا تھا۔ تو اب ایک ہی جراثیم سے پوری دنیا مشرق سے مغرب بند کر کے رکھتی۔ اس سے پتہ چلا کہ اور طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ مشرق والوں کو بھی پتہ چلا اور مغرب والوں کو بھی پتہ چلا۔ اسلام نے ہمیں جو اصول سکھائے تھے اس پہ ہم عمل پیرا 10% بھی نہیں ہیں۔ ہمیں 100% عمل پیرا ہونا چاہیے تھا۔ ہم کتنے پرسنٹ ہیں؟ 10% بھی نہیں ہیں۔ یعنی آٹے میں نیمک کا عمل بھی ہمارا نہیں۔ اس کا جب آپ احتساب کریں گے، اگر کوئی دوسرا آدمی آپ کو نشاندہی کرے گا تو وہ بات بڑی کڑوی ہوگی اور بہت بڑی بری لگے گی۔ لیکن جب آپ اپنا دھیان دے کے غور و فکر کر کے سوچ کریں کہ آپ کے پاس کیا عمل ہے، ابھی آپ سارے ہوش میں ہیں، اب بھی اگر اللہ تعالیٰ بلا لیتا ہے تو ہمارے پاس کتنے عمل ہیں؟ اس کو چہرہ دکھانے کے لیے، اس کے سامنے سامنا کرنے کے لیے، اگر اس بات کو اچھے طریقے سے غور کریں تو آدمی پلٹ جاتا ہے، اس کی دنیا بدل جاتی ہے، وہ اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے باز آ جاتا ہے۔ 1,24,000 کما پیش پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، سب نے کیا پیغام دیا؟ ایک ہی پیغام دیا، حسد، کینہ، بغض، طمع، لالچ اور ہرس، اس کو اپنے اندر سے نکال لیں۔ یہ 7 برائیاں انسان کے اندر موجود ہیں، وہ ساری برائیاں یہاں موجود میں، دل میں بھی ہیں، دماغ میں بھی ہیں۔ اب ظاہری پاکیزگی، ظاہری عبادت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے 5 وقت نماز۔ اب 5 وقت نماز پڑھنی اور اس کے ساتھ باقی عملیں، اگر خالی نماز پڑھتے رہیں، خالی منہ ہاتھ دھوتے رہیں، پاؤں دھوتے رہیں، بار بار مسجد میں آنا جانا رکھیں اور جو برائیاں ہیں وہ وہاں ہی موجود ہوں۔ صوفی کیا کرتے ہیں؟ صرف نشاندہی کرتے ہیں، آدمی کو ذہنی طور پر بالغ کرتے ہیں کہ یہ جو بار بار آپ مسجد میں آ جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ دھیان دیں کہ نماز برائی سے انسان کو روک دیتی ہے۔ آپ رک کے یہ غور و فکر کرنا پڑے گا، یہ کون کرے گا؟ ہر ایک نے اپنے اپنے اوپر غور کرنا ہے کہ میں 5 وقت اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہوں،
اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں، جو مجھے حکم ملا میں اس پہ پورا ہوں، میں سچ بولتا ہوں۔ اتنی سی غور کر لیں بات، آپ کو اپنا جواب مل جائے گا کہ میں سچ بولتا ہوں، باپ کے سامنے سچ بولتا ہوں، ماں کے سامنے سچ بولتا ہوں، بیوی کے سامنے سچ بولتا ہوں، اولاد کے سامنے سچ بولتا ہوں، معاشرے میں جو لین دین کرتا ہوں وہ سچ بولتا ہوں۔ اس معیار پہ ہم کتنے ہیں، ہم اپنا غور و فکر کریں، جواب واپس آ جائے گا۔ اللہ نے منع کیا کہ آپ خیرات کریں، پوری رات عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن مجید پڑھیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، سب عمل کر لیں، اگر آپ کے اندر سے حسد ختم نہیں ہوتا۔ حسد اپنی جگہ موجود ہے، تو حسد کیا کہتے ہیں کہ آپ کی تمام نیکیوں کو جلا کے راکھ کر دے گا۔ پھر آپ نے کیا سمجھا؟ کچھ بھی نہیں۔ کینہ اور بغض اپنے اندر رکھنا اور 1000 کچھ اور کرنا، جھوٹ بولنا، لوگوں کا حق کھانا، زیادتی کرنی، بہتان لگانا، ان چیزوں پہ غور و فکر کریں۔ یہی حساب ہوگا یہ 7 چیزوں کا۔ اگر اپنی زندگی میں ان کو نکال لیں گے، نکالنے کے لیے ایک وقت ہے، تھوڑا سا غور و فکر کریں، آپ کی زندگی پلٹ جائے گی۔ قربانی دیں، کس کی؟ نفس کی، نفس کی خواہشوں کو قربان کر دیں، اللہ کی خاطر۔ اللہ کی خاطر سچ بولنا شروع کر دیں، چھوڑ دیں سب چیزوں کو، کہ میرا رب جو ہے وہ میرے سے دور ہے۔ جب سچ بولیں گے وہ آپ کے قریب ہو جائے گا، تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کے لیے بہت ساری 2 نمبریاں ختم کرنی پڑیں گی سچ بولنے میں۔ جب سچ بولنا سیکھ جائیں گے، ساری دنیا آپ کو کوئی دے، آپ جھوٹ نہیں بول سکیں گے۔ سارے دنیا کہے، آپ کے قریب جھوٹ نہیں آئے گا۔ یہ نفس کے ساتھ جنگ ہے۔ یہ سب کچھ جو بلڈنگیں بنا رہے ہیں، جو کچھ اکٹھا کر رہے ہیں، سب چھوڑیں گے اور نکمی اولاد کو دے کے آپ چلے جائیں گے۔ وہ پیچھے کیا کریں گے؟ جو چھوڑ گئے ان کی اولادوں کو دیکھیں، ساتھ کیا لے کے گئے؟ یہی نیکی۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، کسی پیاسے کو پانی پلایا، کسی بے گھر کو گھر بنا کے دیا، کسی یتیم اور بیوہ کی مدد کی، یہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ باقی سب کچھ ادھر رہ جائے گا۔ یہ مختصر زندگی، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50، 60، 70، اس سے آگے پھر یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ یہی اٹھا کے اپنے قبر میں چھوڑائیں گے، پھر پیچھے دعا کے لیے کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ آپ کتنے لوگوں کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ آپ کے ماں باپ جو سارا کچھ آپ کو بنا کے دے گئے، آپ کتنے لوگ ہیں جو صبح اٹھتے ہیں نماز کے بعد اپنے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں؟ انبیاء کے لیے، صحابہ کے لیے، شہیدوں کے لیے، اولیاء کے لیے کتنے لوگ ہیں جو آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اپنے دادی دادے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ یہ آپ غور کریں، آپ کے پاس کیا ہے؟ یہی کھانا اور سانا، وہی چگلیاں، وہی بے ایمانیاں، وہی جھوٹ، اور پھر آپ کے ہماری زندگیوں میں سکون ہو اور ہماری دعا قبول ہو؟ یہ کیسے ہوگی؟ کیوں نہیں ہمیں سمجھ آتی؟ صوفیہ کیا کرتے ہیں؟ صرف انسان کو اس کا آئینہ دکھاتے ہیں، چہرہ دکھاتے ہیں کہ جو آپ کہتے ہیں وہ نہیں ہے۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے، یہ کتنی محبت کے ساتھ آپ آئے، ہزاروں سال گزر گئے اولیاء اللہ کو، لوگ ان کی قبروں سے جا کے فیض لیتے ہیں۔
اور ہم زندوں سے فیض نہ لے سکیں؟ ایک اللہ کا ولی زندہ ہے، بیٹھا ہے، بات بھی کرتا ہے، اصلاح بھی کرتا ہے، ہم ان کے جا کے صحبت میں نہ بیٹھ سکیں، ان سے فیض نہ لے سکیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ رہنمائی کریں گے، اصلاح کریں گے کہ یہ راستہ ہے۔ دنیا کا کوئی کام جب آپ کرتے ہیں، جب آپ کا کوئی کامل استاد نہیں، کوئی بزنس لے لیں جس کا استاد نہیں، وہ بزنس نہیں کر سکتا۔ دنیا کا کوئی کام لے لیں جس کا کامل استاد ہوگا کسی شعبے میں، وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے ولیوں کے ساتھ دوستی، ان کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے، وہاں سے خالص دین ملتا ہے۔ خالص یہ جو باتیں 5-7 باتیں میں نے کی، ان باتوں کو وزن کریں جب رات کو سو جائیں، لیٹیں، جو زندگی گزار چکے ہیں اس کا اپنا خود ہی حساب کر لیں کہ آج آپ کی روح نکل جاتی ہے، آپ وہاں قبر میں آپ کے سامنے آپ خود ہی آپ کو حساب دیا جائے آپ نے کیا کیا، جو آپ کیا آئے گا۔ جس طرح رب نے ہمیں بھیجا، اس نے یہ اتنے جسم کے اندر کتنی نعمتیں دی، یہ دماغ دیا، یہ پورا غور و فکر کرتا ہے، یہ آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، یہ کان دیے سننے کے لیے، یہ منہ دیا کھانے کے لیے، زبان دی چکھنے کے لیے، یہ تم آپ کے اندر پورا ایک کارخانہ لگا ہوا ہے۔ دل، گردے، جگر، یہ 7 ایک اعضاء، اس کے اوپر کتنی خوبصورت باڈی، کتنی اس کی سیفٹی۔ یہ اللہ کہتا ہے غور و فکر کرو، یہ جہان اکبر ہے کہ بھی اس پہ غور و فکر کرو کہ اللہ نے کیا بنایا اور ہمیں کیا کیا نعمتیں عطا کی۔ جب بھی اس سے وہ روح نکل جاتی ہے، فوری اعلان کرتے ہیں کہ فوری طور پہ دفنا دیں۔ وہی عزیز ہوتا ہے، وہی باپ ہوتا ہے جب زندہ آپ اس کے ساتھ، جو ہی روح نکلتی ہے آپ اس کو ہاتھ لگانے سے بھی خوف کھاتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ اپنی زندگی کو پلٹیں، آپ کی جین اس قابل بن جائے، آپ اللہ کے اتنے محبوب ہو جائیں کہ آپ کے اوپر زہر بھی کام نہ کرے۔ جراثیم کیا ہے؟ زہر بھی کام نہ کرے۔ تو یہ پوری دنیا اس وقت اللہ تعالیٰ کے اپنے طریقے ہیں، وہ اپنے طریقوں سے اوپر نیچے لے آتا ہے، لے جاتا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں، پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے کشمیر میں لوگوں کو محفوظ رکھا۔ جو بڑے بڑے دعوے کرنے والے تھے ان کو وہ زمین پہ لایا، اب وہ اس کو بھی یاد کریں گے اور دنیا میں تبدیلی بھی آئے گی۔ تو یہ اس سال کا پہلا پروگرام ہے پیران پیر دستگیر شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا، جو ہم نے کرایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے سے اس کشمیر اور پاکستان میں خصوصاً اور باقی دنیا میں عموماً اس وبا سے ہم سب کو نکالے۔ تو یہ دوستوں نے جو پڑھا 2,20,06,000 درود پاک اور 46 قرآن پاک، یہ حضور کی ملت کرتے ہیں۔ اور جو لنگر کا اہتمام کیا گیا، جو آپ دوستوں نے جتنا پڑھا ہو، 1 سورت پڑھی ہو، 4 پڑھی ہوں، درود پاک پڑھے ہوں، وہ نیت کریں، میری ملت کریں، دل میں نیت کر لیں۔ تو میں مختصر دعا کر لوں، یہ اتنی دعا جو ہے میں نے خطاب نہیں کیا، اپنا دوست ان کو بھی ٹائم دیا، بیٹے کو بھی ٹائم دیا، دوسروں کو بھی ٹائم دیا۔ ٹائم تھوڑا ہے، یہ آس لے کے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، بہت لوگوں کی پیاس ہوتی ہے لیکن وقت نہیں ہوتا، لوگوں کے پاس وقت نہیں، اللہ کے لیے وقت نہیں، محفلوں کے لیے وقت نہیں، فضول بیٹھے رہیں گے۔ اپنی زندگیوں کو پلٹیں۔ جب یہ باتیں، یہ 4 باتیں جو میں نے کی، صرف آپ کے 10 منٹ میں نے لیے، ان کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ اگر آپ کی دنیا نہ پلٹے، مجھے آ کے پکڑ لینا۔ سچے دل سے سوچیں تو صحیح، سچا دل سے اللہ کو تلاش تو کریں، وہ آپ کے اشارے سے قریب ہے۔ آپ آسمانوں پہ اس کو دیکھتے ہیں، زمینوں پہ دیکھتے ہیں، مشرق میں تلاش کرتے ہیں، مغرب میں تلاش کرتے ہیں، تو اللہ آپ کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اب قریب کوئی دکھانے والا ہو تو نظر آئے۔ وہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں آپ کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ یہ عالم دین سارے بیٹھے ہوئے،
ابھی ادھر ہاتھ لگاؤ ادھر رگیں، یہ دکھانے کے لیے رہبر کی ضرورت ہے، رہنما کی ضرورت ہے جو نشاندہی کرے۔ وہ کہتا ہے اینا متولا فسما وجہ اللہ، جدھر تم دیکھتے ادھر میں ہی میں ہوں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ وقل لسانی، جس نے پہچان لیا اپنے نفس کو اس نے پہچان لیا اپنے رب کو۔ جس نے اپنے رب کو پہچان لیا وہ گنگا اور بہرا ہو گیا، وہ شور نہیں ڈالتا، اس نے دیکھ لی ایک چیز خاموش ہو گئی۔ تو یہ تلاش کریں کہ آپ اللہ تک پہنچیں۔ اللہ اللہ کرنے سے ساری زندگی بیٹھے یہاں پکارتے رہے، روٹی 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 نہیں ملے گی۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے اللہ سے ملا دیتے۔ تو آپ لوگوں کی محبت ہے، آپ چل کے آئے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اس محفل میں بیٹھے اب میں سارے بزرگوں میں جو دعا کرتا ہوں، جتنے اولیاء اللہ ہیں جن کا میں نام لیتا ہوں، میں سارے کے درباروں پہ حاضری دی ہوئی ہے۔ تو دعا میں جیسے آپ بیٹھے ہو، آدھے لوگوں کو کھانا دیں آدھے کو نہ دیں، یہ میں اس طرح کر ہی نہیں سکتا، اس لیے دعا میں 2-3 منٹ لگ جاتے ہیں۔ سارے لوگ ایک دفعہ لخم شریف 3 دفعہ کلو شریف اول آخر درود پاک پڑھیں تاکہ میں دعا کروں آپ کے لیے، آپ کی والدین کے لیے، سب حضور کی امت کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ امین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربی اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا الہ العالمین۔ 2,20,06,000 درود پاک 46 قرآن پاک جو پڑھے گئے یا اللہ، جو لوگوں نے میری ملت کیا، ملک سے باہر سے یہاں سے یا اللہ، جتنا بھی لنگر دا اہتمام کیتا گیا، نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ تسنا لی اللہ اپنی بارگاہ تسی قبول اور مقبول فرما۔ اذا ثواب ہدیتن عقیدتن تحفتن باطل النظر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمتی اللہ ثواب نو پی فرما۔ تمام جملے انبیاء کرام علیہ السلام دی خدمتی اللہ ثواب نو پی فرما۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ خدمتی اللہ ثواب نو پی فرما۔ تمام شہداء کرام رضوان اللہ علیہ خدمتی اللہ ثواب نو پی فرما۔ تمام اولیاء کاملین دے رنوبات و توفا اللہ ثواب نو پی فرما۔ حضور دے والدین دی خدمتی اللہ ثواب نو پی فرما۔ امہات المومنین دی خدمتی اللہ ثواب نو پی فرما۔ اہل بیت دی خدمتی اللہ ثواب نو پی فرما۔ 4 یار رسول دے حسن حسین بی بی فاطمہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خدمتی اللہ ثواب نو پی فرما۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خدمتی اللہ ثواب نو پی فرما۔ پنجتن پاک بارہ امام چودہ معصوم دی خدمتی اللہ ثواب نو پی فرما۔ محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لا مکانی شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دی خدمتی اللہ ثواب نو پی فرما۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خدمتی اللہ ثواب نو پی فرما۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند، حضرت خواجہ شہاب الدین عمر سہروردی، خواجہ محی الدین چشتی اجمیری، حضرت پیر داتا صاحب میاں میر صاحب، سید علی اکبر شاہ صاحب، صوفی علی اکبر خان صاحب، صوفی عبد المجید امجد رحمۃ اللہ علیہ دی خدمتی اللہ ثواب نو پی فرما۔ مولا علی مشکل کشا امام حسن حسین، کمال بن نیاز حسن بصری، حبیب اجمی داؤد تائی سری سکتی، ابو فضل ختلی، حضرت جنید بغدادی، با یزید بستمی، ابو بکر شبلی، حاجی محمد شیر قلندر، بو علی قلندر، شہباز قلندر، بابا بلے شاہ، بابا عنایت اللہ شاہ ولی کمال چشتی، بابا لال شاہ صاحب، میر علی شاہ صاحب، بابا مولوی قاسم
قاسم رحمت اللہ علیہ دی خدمت یا اللہ اسواب نو پی فرما امام بری سچی یار عظمت شاہ صاحب سائیں ثانی ماد اللہ حسین صاحب میرا حسین زنجانی سخی سرور عبداللہ شاہ غازی عبداللہ شاہ قلندر غلام فرید مٹھن کوٹی بابا غلام فرید مختار کاکی نظام الدین اولیاء امیر خسرو صابر پیا دمنیا علی سرکار میاں محمد بک سلطان بہو خواجہ غریب نواز عثمان ہارونی پیر نصیر الدین نصیر دی خدمت یا اللہ اسواب نو پی فرما پیر بابر شیر قلندر نے تمام آل اولاد دے رونو سواب پی فرما سرکار غوث پاک انہاں دے والدین ماجدین بیٹے بیٹیاں آل اولاد مریدین عقیدت مند عاشقین سب دے رونو یا اللہ اسواب پی فرما شاہ رکن عالم شاہ سلطان شاہ شمس گور علی شاہ صاحب انور شاہ صاحب کلو بابا بابا عبدالشکور چشتی اجمیری ساکی مس قلندر سید نور علی شاہ صاحب سائیں فتح دین قلندر گل بادشاہ قلندر اولیاء بادشاہ قلندر سائیں فضل حسین کلیامی میاں شیر ممی شرک پوری یوسف بخاری بشیر مست قلندر دی خدمت یا اللہ اسواب نو پہ حضرت مولانا روم انہ دے پیر و مرشد دے رونو سواب پہ فرما یا الہ العالمین ملک صاحب دین صاحب دے رونو سواب پہ فرما نوری بوری والی سرکار دے رونو سواب پہ فرما قلندر بابا اولیاء دی خدمت یا اللہ اسواب نو پہ فرما حضرت جسو پیر شیخ و دادا سائیں جعفر صاحب پیر غلام محی الدین نہریاں شیف حضرت شاہ قلندر تولی پیر درہ عادی پیر زندہ پیر ٹنگی والے پیر صوفی جمع خان شاہ ازمان گودری بادشاہ سائیں محمد حسین صاحب سر پیر نیزہ پیر سائیں محمد حسین راولے کوٹ والے دی خدمت اللہ اسواب پیر جنات شاہ صاحب عرصہ دادا دادا برلاس ولی دادا میاں اعظم صاحب دے رونو سواب پہ فرما سبز علی خان ملی خان شمس خان دے رونو یا اللہ اسواب پہ فرما حضرت نواب جسی خان رحمت اللہ علیہ دے رونو سواب پہ فرما کیس عبدالرشید صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رونو اللہ اسواب پہ فرما سائیں سلطان صاحب سائیں مشتاق صاحب دے رونو سواب پہ فرما پیر اللہ الدین صدیقی صاحب نقیب اللہ شاہ صاحب دے رونو سواب پہ فرما میر علی شاہ قلندر محزم علی شاہ قلندر روشن علی شاہ قلندر دے رونو سواب پہ فرما سچل سرمست رحمت اللہ علیہ دے رونو سواب پہ فرما حضرت ابن عربی رحمت اللہ علیہ دے رونو سواب پہ فرما حضرت سائیں سیلی سرکار پیر اللہ الدین صاحب شاہ علیہ شاہ سلطان قلندر بابا میوزہ چناسی پیر جامع قلندر قاضی قطب الدین شاہ عمدان عارفہ للہ رابع بسری دے رونو سواب پہ فرما حضرت بہلول دنار رحمت اللہ علیہ نے سواب پہ فرما یا اللہ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے سواب پہ فرما حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رونو سواب پہ فرما امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے امام غزالی رحمت اللہ علیہ دے رونو سواب پہ فرما یا الہ العالمین سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے اس فاتح تک تمام مسلمین مسلمات تمام مومنین مومنات اشفیہ کرام صفیہ کرام تمام تابع تابعین دی خدمت یا اللہ اسباب نو پی فرما یا اللہ جتنے بھی حاضرین انہوں دے والدین مہاجدین عزیز و قارب ست پشتہ نونحال داد حال سسرال دے اندر جتنے لوگ فوقتے ہو گئی اللہ انہوں سارے دی مغفرت اور بخشش فرما یا الہ العالمین میرے والدین مہاجدین میرے مرشد پاک دے درجات نو بلند فرما میرے جتنے مریدین اس دنیا تو گزر گئے انہوں سارے دی مغفرت اور بخشش فرما میری ست پشتہ نونحال داد حال سسرال دے اندر جتنے لوگ فوقتے ہو اللہ انہوں سارے دی مغفرت اور بخشش فرما بالخصوص یا اللہ اسواب سرکار غوث اعظم دستگیر انہوں دے والدین مہاجدین دے رونو اللہ اسواب پہ فرما یا الہ العالمین پورے عالمی اسلام دے کرم فرما حضور دی ساری امت دے کرم فرما حضور دی امت دی اصلاح فرما حضور دی امت دے اندر اتفاق اور اطاعت پیدا فرما حضور دی امت دے اندر چھوٹے چھوٹے فرقے فتنے یا اللہ انہوں ختم فرما کے ایک پلیٹ فارم عطا فرما یا الہ العالمین ملک پاکستان کشمیر دی خیر فرما ادھا دی سرحدوں دی حفاظت فرما ادھے اندر جتنے بھی اندر اور باہر دے دشمن یا اللہ انہوں نست و نابود فرما یا اللہ العالمین افواج پاکستان دی مدد فرما افواج پاکستان دے اندر شہید ہونے والے دے درجات بلند فرما یا الہ العالمین جتنے بھی لوگ اس کرونا وائرس دے وجہ نال یا اللہ اس دنیا تو رحلت فرما گئے یا اللہ سب نو جنت الفردوس دے جگہ عطا فرما یا الہ العالمین جتنے لوگ دور تو قریب تو یا اللہ آس لے کے اس محفل دے حاضر ہوئے یا اللہ انہوں نے حاضری دیتی یا اللہ دامے درمے سخنے یا اللہ انہوں نے لنگر دے حصہ لیتا یا اللہ انہوں دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما سب دے کرن دے سکون عطا فرما یا اللہ سب نو خوشیاں عطا فرما سب نو اللہ تعالی انہوں نے پکی سچی محبت فرما اپنے نبی دے نام محبت پیدا فرما یا اللہ سارے سینے نو یا اللہ اس قابل بنا یا اللہ جتنی بھی ساڑیاں جائز حاجات ہیں یا اللہ انہوں نے پورا فرما یا اللہ جتنے بھی لوگ پریشان آلیں انہوں نے پریشانی نو دور فرما جڑے قرضیں جکڑے انہوں نے قرضے اتارنے ہستے وسیلے اور اسباب پیدا فرما یا اللہ جنہ دیکھ اولاد نہیں انہوں نے نیک صالح اولاد عطا فرما
یا اللہ جنہاں دی اولاد ہے انہوں نے ہدایت عطا فرما یا الہ العالمین جتنے بچے بچیاں دے رشتے رکاوٹیں یا اللہ انہوں نے کامیاب رشتے عطا فرما انہوں دی حیثیت دے مطابق یا اللہ یا الہ العالمین جتنے لوگ پریشان آلیں گھر دے جھگڑیاں دے وچ یا اللہ مختلف امراض وچ پھسے یا اللہ سب دی مدد فرما یا الہ العالمین ساڈا مل بیٹھنا قبول فرما ساڈی عاجزی اور انکساری قبول فرما ساڈے صدقے نو اس 11ویں نو اپنی بارگاہ قبول فرما جتنے بچے بڑے چھوٹے دور تو قریب تو ملک تو باہر تو جو انہاں دی حاجت دعا واسطے گزارش کیتی یا اللہ تیری بارگاہ دے وچ میں گزارش پیش کرنا یا اللہ سب تے کرم فرما سب دے کراں اپنا سکون عطا فرما سب دی اپنا رحمتاں دا نزول فرما آن والے ہر عذاب تو ہر مصیبت تو ہر شر تو ظالماں تو حاسداں تو نفس دی شر تو سانو سارے نو محفوظ فرما یا اللہ ساڈے سارے دی زندگی با اسلام فرما کل ساڈی موت با ایمان فرمائی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلوا علیہ یا الہ العالمین جو آس لے کے آئیں یا اللہ جنہاں بچین دے رشتے نہیں انہوں نے قابل اچھے رشتے عطا فرما یا اللہ جنہاں بیٹے نو رشتے نہیں انہوں اچھے بیٹے رشتے عطا فرما یا اللہ جو جس دی جائز حاجت ہے اس دن دے صدقے نال یا اللہ حاجت نو پورا فرما سارے لوگ پر امن طریقے سے بیٹھے یہ چند شعر درود پاک کے مختصر پڑھیں اور اس کے بعد کھانا کھا کے نماز پڑھ کے تو پھر آپ کو اجازت ہے اللہ حافظ فی امان اللہ